اور یہ صحابہ کرام 1000 کی تعداد، آگے کتنا لشکر ہے؟ 3000 کا لشکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لیا اور یہ صحابہ کرام 1000 کی تعداد، آگے کتنا لشکر ہے؟ 3000 کا لشکر، 2 گنا بھی نہیں 3 گنا، 3 گنا لشکر سامنے ہے اور مسلمانوں کی تعداد 1000 ہے۔ جب قافلہ نکلا، مدینہ سے باہر نکلا، تو اس قافلے میں، مسلمانوں کے قافلے میں عبداللہ بن ابی جو کہ منافق تھا وہ بھی موجود تھا۔ اس کی بھی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کی جائے۔ اصل میں تو منافق جہاد سے ڈرتے ہیں، منافق لڑائی سے دور رہتے ہیں، منافق قتال سے دور رہتے ہیں، اسے قتال جہاد یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ تو وہ تو اپنی اس نیت کی بنیاد پر کہہ رہا تھا کہ جنگ نہ ہی ہو، ہم کسی طریقے سے بچ جائیں، مدینہ کے اندر رہیں گے، اگر وہ غالب آ گئے تو ہم کہہ دیں گے ہم تو یار منافق ہیں، اصل میں تمہارے ساتھ ہی تھے، اور اگر مسلمان غالب آ گئے تو ہم بھی چلو ساتھ مال غنیمت لے لیں۔ تو اس نے کہا، اس نے جو باتیں کی وہ یہ تھی کہ ہم کیوں بلا وجہ اپنے آپ کو قتل کروا دیں۔ منافق کی باتیں تو ایسے ہی ہوتی ہیں۔ حالانکہ جو جہاد میں شہید ہو جائے وہ قتل نہیں بلکہ کیا ہے؟ شہید ہے۔ وہ ایک خاص ٹرم ہے، خاص اصطلاح ہے، وہ ایک خاص اعزاز ہے، وہ ایک خاص تمغہ ہے جو اللہ خاص بندوں کو نوازتے ہیں۔ لیکن اس کے الفاظ یہ تھے کہ ہم مدینہ سے باہر کیوں بلا وجہ اپنے آپ کو قتل کروا دیں، ہماری بات نہیں مانی گئی، اس لیے ہم اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیں گے، نعوذ باللہ، اور وہاں سے اپنے 300 لوگوں کو لے کر واپس مدینہ۔ اندازہ کریں، پھر بھی کوئی ایک صحابی رسول بھی نہیں اٹھا، کسی ایک کی بھی رائے سامنے نہیں آئی، کوئی ایک بھی یہ بات نہیں بولا کہ حضور ہم تو پہلے ہی ان سے 3 گنا کم تھے، ہم تو پہلے ہی ان سے 3 گنا کم تھے، اب تو 300 لوگ اور ہمارے قافلے سے کم ہو گئے ہیں، تو ہمیں تو واپس چلے جانا چاہیے۔ کوئی ایک صحابی رسول بھی نہیں ملتا کہ جس نے یہ رائے دی ہو یا یہ بات کی، بلکہ اللہ نے ایک قسم کا منافق کو اور صحابی کو الگ الگ کر دیا۔ یہ پاکیزہ قافلہ ہے، یہ وہ خاص لوگ ہیں جو میرے برگزیدہ ہیں، میرے پسندیدہ ہیں، میرے محبوب ہیں۔ ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے منتخب فرمایا، میرا انتخاب فرمایا، واختار علی اصحابی، اور میرے لیے اللہ نے میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ تو ان صحابہ کو احد میں جو اعزاز شہادت کا، جو اللہ نے مقام اور مرتبہ، اور جو پھر معافی کا اعلان فرمانا تھا، اس معافی میں تو پھر یہ منافق بھی شامل ہو جاتے۔ تو اللہ نے ان منافقوں کو ان مومنین سے، ان صحابہ کرام سے الگ کر دیا۔ منافق سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تو بڑی ہوشیاری کی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جہاد اور غزوہ احد کی برکات اور ان کی رحمتوں سے اللہ نے ان کو محروم کر دیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، ہمارے ہاں آج کل بالکل خاموشی ہے، کوئی شخص اس پہ بات ہی نہیں کر رہا، لیکن پچھلے 3 دن سے غزہ کے اوپر دوبارہ اسی طرح اسرائیل نے چڑھائی شروع کر دی۔ ہاتھ کھڑا کریں کتنے لوگوں کو اس بات کا علم، ہاتھ کھڑا کریں کتنے لوگوں کو اس بات کا علم۔ 5% بھی لوگ ایسے نہیں ہیں جن کو اس بات کا علم ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں 1000-1500 کا تو مجمع ہو گئی، ہم مسلمان کہاں کھڑے؟ یعنی کہ ہمیں یہ بھی علم نہیں ہے کہ اس وقت غزہ میں بارشیں ہو رہی ہیں، ایک یہ ان کے اوپر امتحان، امدادی سامان پھر رک چکا ہے، اور تیسرا معاملہ یہ کہ اوپر سے اسرائیل نے دوبارہ اپنی جارحیت شروع کر دی۔ منافق یہ بات نہیں سمجھ سکتا، منافق یہ بات کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ تو کہتا ہے انہوں نے، غزہ والوں نے تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ غزہ والے اپنے آپ کو قتل کروا رہے ہیں، جیسے عبداللہ بن ابی نے کہا، وہ تو سمجھ رہا ہے یہ تو خودکشی ہے، جیسے آج کل پروفیسر ٹائپ لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو غزہ والوں نے قسم کی خودکشی کی ہے، لیکن ان کو کیا معلوم کہ انہوں نے جہاد کو پوری امت میں دوبارہ زندہ کیا ہے، پوری امت میں دوبارہ جہاد کو زندہ کیا۔
کہ ایسا نہیں ہے کہ مغرب کی اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، مغرب اتنا ترقی کر گیا ہے، اسرائیل اتنی ترقی کر گیا ہے، ایسا ان کا ڈیفنس سسٹم ہے، ایسے ان کے میزائل ہیں، ایسے ان کے ہتھیار ہیں کہ ان سے اب لڑنا محال ہے، بس ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک ان کے غلام بن کے رہو۔ یہ غلط ہے۔ جہاد آج بھی تم جہاد کا علم بلند کر لو، استقامت اختیار کر لو، اللہ آج بھی کفر کو تمہارے سامنے مغلوب کر دے، تم غالب ہو جاؤ۔ لیکن منافق کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ تو عبداللہ بن ابی نے بھی یہی سمجھا کہ ہم لوگ وہاں جائیں گے، مارے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، یہ تو خودکشی ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ قتل کروانے والی بات ہے، لہذا میں اپنے سارے کے سارے لوگوں کو لے کر واپس جا۔ لیکن صحابہ کرام پہ قربان جائیں ان کے ایمان کے اوپر، قربان جائیں ان کی استقامت کے اوپر، قربان جائیں ان کی حضور سے وفا کے اوپر، قربان جائیں اللہ کے انتخاب پہ، قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر، کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے بھی یہ لفظ نہیں بولا کہ حضور اب تو ہم اور کم ہو گئے، ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ اس لیے صحابہ کرام سے محبت سیکھیں، صحابہ کرام سے محبت سیکھیں کہ حضور سے محبت کیسے کی جاتی، حضور سے محبت کیسے کی جاتی۔ یہ جو آج ہم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں نا، اور اس سے نکلنے کی ہمیں کوئی صورت سمجھ نہیں آتی، حضور سے محبت کرنا شروع کریں، درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ درود شریف تو ایسی عبادت ہے، ہم استغفار کرتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے درجات کو بلند فرما۔ ایک شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اسے یہ تینوں چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ درود شریف کیا ہے؟ وہ ایک دعا ہے کہ اے اللہ رحمتوں کا نزول فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل کے اوپر، اہل بیت اطہار کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اب انسان جب یہ دعا کرتا ہے، یہ اللہ کے حضور یہ اپنا درود و سلام پیش کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ ایسے شخص کے 10 گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ جل شانہ ایسے شخص کے اوپر 10 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ ایسے شخص کے 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ تو کیسی نرالی عبادت ہے درود شریف، کہ دعا کرو حضور کے لیے، درود و سلام بھیجو حضور کے لیے، بدلے میں اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل کرے گا، بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، بدلے میں اللہ تمہارے درجات کو بلند فرمائے گا۔ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں میں دعا کرتا ہوں، اس میں درود شریف بھی پڑھتا ہوں اور اللہ کی حمد و ثنا بھی کرتا ہوں، تو وہ لمبی حدیث مبارکہ وقت نہیں ہے، تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تو اپنی دعا میں درود شریف ہی پڑھتا رہے، اللہ سے جب مانگے تو اللہ کی حمد و ثنا کرے اور پھر اس کے بعد درود و سلام ہی پڑھتا رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذن تکفا ہمک وکفا ذنبک، یہ تمہارے غموں کو بھی کافی ہوگا درود شریف، اور تمہارے گناہوں کو بھی کافی ہوگا۔ تو آج جو دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں نا، سمجھ نہیں آتی ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہماری اوقات کیا ہے یار، ہم ہیں کیا اس دنیا میں۔ ایک شخص، ایک زندگی، چند سال کی جوانی، اور اس کے بعد ایک ایسی زندگی آنے جا رہی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی، اور اس ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ ان چند سالوں کی زندگی کے اوپر منحصر ہے، کہ ان چند سالوں کی زندگی میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا تو ہمیشہ کی زندگی میں ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہے، اور ان چند سالوں کی زندگی میں اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا تو ہمیشہ کی زندگی ہماری کیا ہوگی جی؟ جہنم، اگر ایمان نہ ہوا۔ ہماری حیثیت کیا ہے آج کل تو آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں، آج کل تو ڈرون آپ نے دیکھے نا، ڈرون کیمرے ہیں آج کل، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر، تو آج کل ہمارے نوجوان بڑے مزے سے وہ ڈرون چلاتے ہیں نا، کیمرہ، تو وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں ڈرون میں، جب ڈرون اوپر جاتا تو پھر سارے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ شخص بالکل ایک مچھر کے پر کی طرح بھی نظر نہیں آتا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے۔ اپنے آپ کو سمجھے ہماری کیا حیثیت ہے۔
یہ جب ڈرون سامنے ہوتا ہے نا، ہمیں وہ کیمرہ ہم نظر آ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو دے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن وہی کیمرہ وہ جب اوپر جاتا ہے تو ہم مچھر کے پر کے برابر بھی نظر اس کیمرے میں نہیں آ رہی۔ اتنی سی ہماری حیثیت۔ آج 2-4 لوگ جانتے ہیں، کل 2-4 لوگ جنازے میں ہوں گے، اور پرسوں کو 2-4 لوگ ہمیں یاد کرنے والے بھی اس دنیا کے اوپر موجود ہے۔ تو حضور سے محبت کرو، حضور سے محبت کرو گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھو گے، اللہ کے نبی کی زندگی اپناؤ گے، تو اللہ جل شانہ دنیا میں بھی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور تمہارے مرنے کے بعد بھی اللہ تمہیں زندہ رکھے۔ وہ کیسے؟ کہ تمہارا صدقہ جاریہ ہوگا، نیک اولاد ہوگی، اچھے کام ہوں گے، بھلائی کے کام ہوں گے، خیر کے کام ہوں گے، وہ قیامت تک صدقہ جاریہ چلتا رہے گا۔ تو صحابہ سے ہم نے محبت سیکھنی ہے۔ کیا سیکھنا ہے؟ محبت سیکھنی ہے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں رضوان فاروقی صاحب، ان کی مسجد ہے، وہ ان کے طلباء آئے ہوئے ہیں تعاون کے لیے، وہ باہر گیٹ پہ اوپر موجود ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ خیر کا کام ہے۔ تو وہ مسجد کہاں ہے؟ شاید منصیرہ میں ہے یا اگی میں۔ وہ یہاں پر رہے، الیاس مسجد میں پڑھتے رہے، حفظ کیا، یہاں کافی عرصہ رہے۔ تو اب دیکھیں نا، یہ کتنا اللہ نے آپ کے لیے ایک خیر کا ذریعہ بنایا کہ وہاں مسجد میں جو کوئی بھی نمازیں پڑھے گا، کوئی درس ہوگا، کوئی جمعہ ہوگا، مجمع ہوگا جمعے کا، عیدین کا ہوگا، نمازوں کا ہوگا، اس میں بھی آپ کا صدقہ جاریہ شامل ہوگا، سب کو وصول ہوگا۔ یہ کیسی اللہ کی رحمت ہے! اللہ نے کیسے اپنے بندوں کے لیے جو ہے ایک قسم کے پیکج رکھے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں، اس مسجد کے ساتھ ضرور تعاون کر کے دیں۔ کوشش کریں گے نا، اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ پھر غزوہ احد کے اگلے جمعے میں۔